تو سامنے کرام حضور کو سے پاک رضی اللہ عنہ آپ نے اس لحاظ سے جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا محبوب بندہ ہے، ان کے خصائص کا ذکر فرمایا کہ جن کے اندر یہ خصوصیات اور یہ کمالات اور یہ باتیں موجود ہوں گی تو وہ ہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، وہی اللہ کا محبوب بندہ ہو سکتا ہے۔ قلائد الجواہر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سجادہ نشین کے اندر، ایک اللہ کے ولی کے اندر ان 12 خصائص کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اللہ کا ولی وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ 12 شرطیں ابتدا کے لحاظ سے موجود ہوں گی۔ ابتدائی انداز کے اندر، ابتدا کے لحاظ سے اس کے اندر جب یہ 12 شرطیں پائی جائیں گی، دوسرے معمولات بعد کی چیز ہے۔ آپ فرماتے کہ یہ 12 خصائص اس اللہ کے ولی کے اندر موجود ہوں تو وہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ اگر ان 12 میں سے ایک چیز کے لحاظ سے بھی اس کے اندر کمی ہوگی وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اب اس لحاظ سے آپ نے ان 12 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ جو 12 خصائص ہیں ان میں سے 2 خصائص جو کہ رب ذل جلال کے ہیں، 2 خصائص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور 8 خصائص خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے اندر موجود ہیں۔ یہ 12 خصائص جس بندے کے اندر جمع ہوں گے ابتدا کے لحاظ سے وہی بندہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ اب رب ذل جلال کے 2 جو خصائل ہیں وہ کون سے ہیں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی وہ ستار بھی ہو اور وہ غفار بھی ہو، یعنی کہ اللہ کا ولی پردہ پوشی کرنے والا، درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے آپ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص ہیں ان میں سے 2 کہ وہ اللہ کا ولی شفیق بھی ہو، وہ اللہ کا ولی رفیق بھی ہو، یعنی کہ وہ اللہ کا ولی شفقت کرنے والا بھی ہو اور دوسرے لوگوں کی مدد کرنے والا بھی ہو۔ اور پھر آگے 8 خصائص خلفائے راشدین میں سے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے 2 خصائل اس اللہ کے ولی کے اندر موجود ہونے چاہیے کہ وہ اللہ کا ولی صادق بھی ہو، وہ اللہ کا ولی متصدق بھی ہو، یعنی کہ وہ سچ بولنے والا اور سچ کی تصدیق کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے آپ فرماتے کہ 2 خصائل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ والے ہونے چاہیے کہ وہ اللہ کا ولی نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے منع کرنے والا ہونا چاہیے۔ 2 خصائل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ والے ہونے چاہیے کہ وہ اللہ کا ولی راتوں کو قیام کرنے والا اور سخاوت کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور 2 خصائل حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ والے ہونے چاہیے کہ وہ اللہ کا ولی عالم بھی ہو، وہ اللہ کا ولی شجاع بھی ہو، یعنی کہ اللہ کا ولی وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ 12 خصائص موجود ہوں گے۔ ابتدائی لحاظ سے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ جس بندے کے اندر ابتدا کے لحاظ سے یہ 12 خصائص موجود ہوں گے وہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی اللہ کا ولی اس لحاظ سے نہیں ہو سکتا جس کے اندر ابتدا کے لحاظ سے ان 12 شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی اس کے اندر موجود نہیں ہوگی وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو سامنے کرام رب ذل جلال نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ پر بڑا ہی اپنا خاص فضل و کرم فرمایا ہے۔